خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے. آپ کی طرف سے دیے گئے اچھے فیڈ بیک کے لیے ہم خداوند کے شکر گزار ہیں. آپ بڑے انٹرسٹ کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ ان پروگرامز کو واچ کرتے، دیکھتے اور خدا کا کلام سیکھتے ہیں. ہمارے لیے بڑی انکریجمنٹ کی بات ہے. آج جن خداوند نے ہمیں جوائن کیا ہے، مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر سرور مسیح صاحب نے. جی تھینک یو سو مچ. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر وسیم یوسف صاحب نے. تھینک یو سو مچ. ناظرین سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں، میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر وسیم یوسف صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی فرمائیں. خدا مہربان جلالی آسمانی باپ، تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیرے پاک چرنوں میں آتے ہیں اور تجھے سر بلند کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ لارڈ. تیرے کلام کی تشریح دلوں کو نور بخشتی اور سادہ دلوں کو ہوشیار بناتی ہے. تیرا کلام جب آج ہماری زندگیوں میں نازل ہو تو خدا باپ یسوع کے نام میں تمام ناظرین جو دیکھتے ہیں ان سب کی زندگیوں کے لیے برکت کا وسیلہ بنے. پاسٹر منور صاحب کو، پاسٹر سرور صاحب کو، ساری ٹیم کو تیرے حضور میں لاتا ہوں. خدا باپ یسوع کے نام میں بلیس کرنا، برکت دینا، اپنے پاک روح کی رہنمائی سے اس سارے پروگرام کو لیڈ کرنا. خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین، کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 17واں باب اور اس کی پہلی 4 آیات. کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: یسوع نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ اے باپ، وہ گھڑی آ پہنچی، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر، تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے. چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے، تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے. اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا. کلام مقدس کے پڑھے سن جانے پہ خدا ان کی برکت ہو. آمین. ناظرین، کلام مقدس کا یہ حصہ جو آج ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے 17ویں باب سے اس کا آغاز ہوتا ہے، جہاں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے لیے بھی دعا کی ہے اور خداوند یسوع مسیح کا جو ریلیشن شپ تعلق ہے خدا باپ کے ساتھ اور اس کے جلال کا بھی تذکرہ کیا ہے. یہ بڑے ہی تھیولوجیکلی بڑے رچ چیپٹرز ہیں جن میں ہم اب بڑے ہیں اور جن میں ہم آگے تعلیم حاصل کریں گے، سیکھیں گے. آج ہم گفتگو کا آغاز پاسٹر سرور مسیح صاحب سے کریں گے. جی پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں جو پہلی آیت بیان کی گئی ہے: یسوع نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ اے باپ، وہ گھڑی آ پہنچی، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر، تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ جی تھینک یو ویری مچ منور صاحب. چیپٹر 17 جو ہے یہ بنیادی طور پر اس کو خداوند یسوع مسیح کی شفایتی دعا کا باب بھی کہا جاتا ہے. اور اس سے پیچھے جتنے ابواب ہیں ان کے بارے میں شروع میں خداوند یہاں پر یوحنا اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ یسوع نے یہ باتیں کہیں، یعنی بنیادی طور پر جو ہے وہ سابقہ جو 3 چیپٹرز ہیں ان کے ساتھ لنک اپ کر رہا ہے کہ وہ باتیں خداوند نے جس میں شاگردوں کو جو روح القدس کے بارے تعلیم دی، اور پھر کہ میرے سبب سے لوگ جو تم سے عداوت رکھیں گے، اور دن 16ویں باب کے اندر ہم ان باتوں کو پڑھتے ہیں. تو یہ سارے چیپٹرز جو ہے یہ ساری تعلیم کے بعد خداوند نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا اے باپ، وہ گھڑی آ پہنچی. اور وہ گھڑی، اس سے مراد جیسے ہم لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی اس کا ذکر کر رہے تھے کہ جس کا ذکر خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل 12ویں باب کی 17ویں آیت میں کیا کہ اس گھڑی سے بچا. وہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ اس گھڑی سے بچا، کیونکہ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ ابن آدم جو ہے وہ غیر قوموں کے حوالہ کیا جائے گا، وہ اس سے ماریں گے، پیٹیں گے. اور پھر یہ ہے کہ خداوند ان ساری باتوں سے ایون کہ 12ویں باب کے اندر ہی خداوند نے یہ کہا کہ
اب میری جان گھبراتی ہے. لیکن ابھی یہاں پر لیکن تو بھی اس نے کہا کہ تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی جو وہ پوری ہو. چونکہ باپ کی طرف سے یہ پلان تھا ازل سے ہی کہ وہ جائے زمین پر اور بنی نوع انسان کے لیے اپنی جان کفارے کے طور پر دے اور مصلوب ہو. کیونکہ جیسے رومیوں کے خط میں پال اس بات کو بیان کرتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. اور پھر یہ ہے کہ چونکہ لازمی تھا کہ کوئی شخص جو ہے ایسا شخص جو پاک ہو, جو بے عیب ہو, جس میں کوئی گناہ نہ ہو, بنی نوع انسان کی جگہ پہ اپنی جان دے. لیکن جب کوئی نہ ملا تو خدا نے الٹیمیٹلی اپنے بیٹے کو, جو ازل سے اس کے ساتھ ہے اور جس کا ذکر بار بار خداوند اس بات کو کرتا بھی ہے, خداوند یہاں پہ کر بھی رہے ہیں کہ جو ازل سے اس کے ساتھ ہے, اس نے اس کو انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا. اور اس لیے یہاں پر وہ کہتا ہے کہ اس کا جو الٹیمیٹ پرپس تھا, اور بھی کئی مقاصد پلانس ہو سکتے ہیں اور ہیں بھی, لیکن جو خداوند یسوع مسیح کے اس زمین پر آنے کا جو ایک دائمی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ گنہگار انسان کے لیے اپنی جان کفارہ میں دے. اور اسی لیے وہ یہاں پر کہتا ہے کہ اے باپ وہ گھڑی آ پہنچی جس کے لیے ازل سے پلان تھا, اور جس کے بارے میں خدا کا بندہ یسایہ بھی اس بات کو بیان کرتا ہے 6 باب کی 8ویں آیت میں کہ میں کس کو بھیجوں, ہماری طرف سے کون جائے گا. اور جس کا ذکر ہم پیدائش کی کتاب 3 باب کی 15ویں آیت میں بھی پڑھتے ہیں. تو یہ ساری پیشگوئیوں کا, کلام کی نبوتوں کا پورا ہونا جو ہے اس کی طرف بیسیکلی خداوند اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ گھڑی آ پہنچی. یعنی جس مقصد کے لیے, جس پلان کے لیے اور جس ازلی کام کے لیے مجھے اس زمین پر بھیجا گیا ہے, اب وہ وقت بہت قریب ہے. اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے. اور خداوند نے نو ڈاؤٹ اس سے پہلے بھی باپ کا جلال ظاہر کیا ہے. جب مردوں کو زندہ کیا ہے تو اس نے اس سے پہلے کہ لازر کو زندہ کرتا تو اس نے آسمان کی طرف جو ہے وہ چہرہ کر کے منہ کر کے یہ کہا کہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی. سو الٹیمیٹلی ہر کام میں خدا نے چاہے کوڑیوں کو شفا دی, چاہے اندھوں کو بینائی دی, چاہے مردوں کو زندہ کیا, سو ان ساری باتوں سے اپنے باپ کو جلال دیا. اور اب یہاں پر خداوند یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر, کیونکہ میں یہاں پر بظاہر انسانوں کے لیے, انسانوں کے سامنے جو ہے ہیومن بینگ کے طور پر یہاں موجود ہوں, انسان کے طور پر موجود ہوں. لیکن بہت ریئر ہیں سوائے چند شاگردوں کے یا وہ جنہوں نے تبدیلی کے پہاڑ پر میری صورت کو بدلتے ہوئے دیکھا, سو ریئر ہے, کم ہے. سو اب تو اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر. اور آگے چل کر ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ آگے کی ورسز میں جب ہم 5ویں آیت پڑھتے ہیں, اور اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے. کہ جیسے میں پاسٹ ایٹرنٹی میں تیرے ساتھ گلوری میں تھا, سو ویسے ہی مجھے پھر سے جلال دے. اور اس کی ایک اور جو ٹرانسلیشن میں دیکھ رہا تھا وہ یہی تھا, وہ یہ بھی تھا کہ اس کے میننگ جو نو ڈاؤٹ ایٹرنل گلوری کی طرف بھی ہے. اس کا اشارہ ایٹرنل گلوری کی طرف بھی ہے کہ جو میں ازل سے تیرے ساتھ پاسٹ ایٹرنٹی میں ازل میں تیرے ساتھ جلال رکھتا تھا مجھے پھر سے ویسے ہی جلالی بنا دے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک رائٹر کو میں دیکھ رہا تھا اس کے خیال میں کہ اب جیسے پکڑوائے جانے کا عمل ہوگا, کروسیفکشن کا عمل ہوگا, اور پھر جب وہ دفن کیے جانے کا عمل ہوگا, سو اس سارے ٹائم پیریڈ میں مجھے آنر دے, مجھے تقویت دے, مجھے زور دے, اپنے جلال کو میری زندگی میں ظاہر کر, تاکہ
میرے پکڑوانے والے، مجھ سے نفرت کرنے والے، مجھ پر تنقید کرنے والے، مجھے اپوز کرنے والے اور مجھے مسلوب کرنے والے اس بات کو جانیں کہ میں تیری طرف سے بھیجا گیا ہوں. سو اس لیے وہ کہتا ہے کہ جیسے میں نے تیرے نام کو اس دنیا میں جلال دیا، تو بھی اپنے بیٹے کو جلال دے. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور چونکہ فلپیوں کا خط دوسرا باب اس تعلق سے بڑی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ وہ اگرچہ خدا کی صورت پر تھا لیکن اس نے اس بات کو اپنے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، یعنی اپنی جو اتھارٹی اختیار ہے اس سے ماورائے یا بالاتر ہو کر اس نے انسانی شکل اختیار کی اور ہم سب کے مشابہ ہو گیا تاکہ وہ ہمارا کفارہ دے سکے. اور آج اسی جلال کی بات کر رہے ہیں، آج اسی گلوری کی بات کر رہے ہیں جس گلوری میں ہم چونکہ نیو ٹیسٹمنٹ کی تعلیم بھی پاتے ہیں اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کہ خداوند یسوع مسیح جو اسی گلوری میں شامل ہیں جس میں خدا باپ شامل ہے، اور اسی جلال کی خداوند یسوع مسیح آج بھی بات کر رہے ہیں. جو جلال خدا باپ کے ساتھ پاس ہے وہی جلال بیٹے کے پاس اور وہی جلال روح القدس کے پاس ہے. آگے بڑھیں گے اور دوسری آیت کو جب ہم جانیں گے اور مزید ان چیزوں کی سمجھ آئے گی. دوسری آیت میں لکھا ہے، چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے. جی پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ جی تھینک یو سو مچ بھائی صاحب. اور اس آیت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اوورال جیسے کہ پاسٹر سرور صاحب نے بیان کیا کہ یہ جو دعا ہے 17ویں باب میں خداوند یسوع مسیح کے ایک رائٹر فرماتے ہیں اسی طرح سے کہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پریئر آن دس ارتھ. یہ دنیا میں سب سے زیادہ اہم دعا ہے جو کبھی کسی نے یعنی خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ شاگردوں کے لیے اور ان سب ایمانداروں کے لیے کی جو یسوع مسیح کو ایک دن قبول کریں گے. سو پہلی 5 آیات میں جب ہم غور کرتے ہیں تو اس میں خداوند یسوع مسیح اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو 6 آیت سے آنورڈ ہم چلتے جاتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح شاگردوں کے لیے اور پھر عام ایمانداروں کے لیے دعا کرتے ہیں. اس سارے پیسج میں یا اس باب میں جو جلال ہے وہ تقریباً 8 مرتبہ لفظ آتا ہے، اور اس میں خداوند یسوع مسیح بیان کرتے ہیں پہلی آیت میں کہ اپنے بیٹے کا جلال، پھر اس کے بعد تیرا جلال، اور اس کے بعد پھر اگر ہم آگے بڑھیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں پھر دوبارہ سے تیرا جلال، تو اس جلال سے جو میں دنیا کے پیدائش سے بیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دیں. سو ڈفرینٹ آسپیکٹس ہم دیکھتے ہیں خدا کے جلال کی. خدا باپ کا جلال، یسوع کا جلال، ابدیت میں خدا کا جو جلال تھا اس جلال کو بھی یہاں پر دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ انٹرسٹنگلی اس سارے پیسج پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک جو لفظ ہے گیو، دینا، بار بار اس میں آتا ہے، وہ بھی تقریباً 17 مرتبہ اس سارے پیسج میں آتا ہے. سو جب ہم اس پرٹیکولر آیت پر غور کرتے ہیں، دوسری آیت پر، چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باپ نے خداوند یسوع مسیح کو اختیار دیا، اتھارٹی دی، تاکہ جتنے لوگ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں وہ انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشے. یسایہ 9:6 میں بھی ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں کہ خدا باپ نے یسوع مسیح کو اختیار دیا، اور وہ اختیار ہی ہے اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اور خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا متی کی انجیل 28ویں باب میں، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. سو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ زندگی دینے کا، نجات دینے کا، بحال کرنے کا، اور دنیا میں ہر شخص پر اختیار جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح پر ہے، خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے. اور خداوند یسوع مسیح کے پاس نہ صرف ان ساری چیزوں کا اختیار ہے، اس کے پاس اتھارٹی بھی ہے یوحنا 5:27 آیت کے مطابق کہ وہ عدالت کرے. اس کے بعد اگر ہم یوحنا کی انجیل 10:18 آیت دیکھیں تو اس کے پاس اپنی زندگی دینے کا بھی اختیار ہے. اور اگر اس کے بعد ہم مزید دیکھیں
تو یسوع مسیح کے پاس ابدی زندگی دینے کا بھی اختیار ہے، جیسے یسوع مسیح نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ سو اوورآل ہم دیکھتے ہیں جب اختیار کی بات کرتے ہیں تو یسوع مسیح کے پاس اس تمام کا اس ساری کائنات میں ہر بشر پر اختیار ہے، نہ صرف بشر پر بلکہ حکومتوں پر بھی۔ اور وہ اختیار یسوع مسیح نے صلیب پر حاصل کیا جب اس نے ابلیسی قوتوں کا برملا تماشا بنایا، یعنی ابلیس کو شکست دی، اور وہ اختیار جو چھن گیا تھا باغ عدن سے اسے خداوند یسوع مسیح نے واپس لیا، اور وہ یہی اختیار جو ہے اپنے شاگردوں کو اور ایمانداروں کو بھی دیتا ہے تاکہ وہ خدا کی بادشاہی میں کام کر سکیں۔ تو اس آیت میں جب ہم غور کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے۔ سو میرے عزیزو، زندگی یا ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ جو ہمیں اس آیت سے ملتا ہے، اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے سیکھنے کو کہ خداوند یسوع مسیح کے سوا کسی اور شخص میں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ جب تک ہم خداوند یسوع مسیح کو پورے دل سے قبول نہیں کرتے، اپنی زبان سے اقرار نہیں کرتے، دل سے ایمان نہیں لاتے، اس وقت تک ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل نہیں کر سکتے، جو کہ اس آیت کے وسیلہ سے ہم آج سیکھتے ہیں۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس یہ اختیار، اتھارٹی موجود ہے، اور وہی ہمیشہ کی زندگی دے سکتے ہیں، اور کوئی سورس، کوئی وسیلہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی تک پہنچا دے۔ صرف اور صرف اس کا سورس، ذریعہ، وسیلہ اور منبع جو ہے وہ صرف خداوند یسوع مسیح ہیں۔ سو اس لیے اگر اب تک کسی نے مسیح کو قبول نہیں کیا، ابھی بھی وقت ہے وہ مسیح کو قبول کریں اور اپنا نجات دہندہ قبول کریں۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، آگے بڑھیں گے اور گفتگو کا آغاز ایک دفعہ پھر پاسٹر سرور مسیح صاحب سے کریں گے۔ جی پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں تیسری آیت میں یوں مرقوم ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جس سے تو نے بھیجا ہے جانے۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ اور جیسے ہم اس سے پہلے دوسری آیت پر غور کر رہے تھے کہ چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے۔ اور پھر جو ہے وہ تیسری آیت میں خداوند یہ کہہ رہے ہیں کہ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ خداوند یہاں پر اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ واٹ از ایٹرنل لائف، ابنڈنٹ لائف کیا ہے، ایور لاسٹنگ لائف کیا ہے۔ اور آج دنیا بھر میں بہت سارے مذاہب جو ہیں نا اس کے بارے میں کنفیوزڈ ہیں، کہ اس لیے کنفیوزڈ ہونے کی وجہ سے یا مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے کہ ان کے یا انہیں پورا اس بات کی ایشورنس نہیں ہوتی کہ ان کے عزیز مرنے کے بعد کہاں پہ جائیں گے۔ اسی لیے پیچھے سے وہ دعائیں بھی کرتے ہیں اور فروٹس بھی بانٹتے ہیں اور کھانے بھی دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، کہ لیکن یہ ان سب کے لیے بات ہے کہ ایکچولی اٹرنل لائف، ہمیشہ کی زندگی ہے کس بات میں۔ اور خداوند نے اس کو بڑے واضح طور پر بیان کیا، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق۔ انگلش میں جو ہے نا یہ لفظ جو یہاں پر آیا ہے خدائے واحد اور برحق، اس کے لیے ایک ہی ورڈ، اس میں وہاں پہ اینڈ نہیں ہے، یہاں پہ اینڈ کا اور کا ذکر ہے لیکن انگلش میں اینڈ نہیں ہے، وہاں پر ہے کہ اونلی ٹرو گاڈ، کہ حقیقی خدا کو، سچے خدا کو۔ اور اس کے بعد ہے
اور یسوع کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. سو اس کے لیے جو جاننے کے لیے ورڈ موسٹلی جگہوں پر آیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹو ریکگنائز، کسی شخص کو پورے طور پر جان جانا، پہچان جانا، روبرو پرسنلی کسی شخص کو جاننا. اور سم ٹائم بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نالج رکھتے ہیں، اور کئی بار لوگ یہ کہتے ہیں میں بائبل میں خدا کے بارے میں، یسوع کے بارے میں جانتا ہوں. وہ خدا اور یسوع کے بارے میں جانتے تو ہیں لیکن خدا اور یسوع کو نہیں جانتے، ان کا ان کے ساتھ ریلیشن نہیں ہے. سو اس لیے اگر کوئی بھی شخص جو ہے، خداوند یسوع مسیح نے یوحنا 10:10 میں جس ابدی زندگی کا وعدہ کیا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، اور پھر یوحنا 3:16 میں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. سو ان ساری باتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی، ابدی زندگی جو ہے وہ خدا باپ اور خدا بیٹے کو جاننے میں ہے، اور اس کو ریکگنائز کرنے میں ہے، اس کو پہچان لینے میں ہے، اس کو مان لینے میں ہے، اس کو اپنا خداوند، اپنا بادشاہ، اپنا مالک، اپنا منجی، اپنا نجات دہندہ، اور اس سے جو ہے اپنا سب کچھ مان لینے میں ہے کہ وہی میرا خدا ہے. سو تب ہی کوئی شخص جو ہے ایٹرنل لائف کا، ایور لاسٹنگ لائف کا ایکسپیرینس کرے گا. اگر کوئی شخص اس زمین پر رہتے ہوئے خدا باپ پر یا خدا اس کے بیٹے یسوع مسیح پر تنقید کرتا ہے یا اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے پیچھے سے چاہے جتنی بھی دعائیں کیوں نہ کی جائیں، وہ کبھی بھی ابدی زندگی کا وارث نہیں ہو سکتا. کیونکہ اس زمین پر رہتے ہوئے ہی ہر شخص کو خدا کے بیٹے اور بیٹی ہونے کا اقرار کرنا ہے. اس کا بننے کے لیے اس کے لیے لازمی ہے کہ اس سے پہلے اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کرے. اور یہ چیزیں اس قدر انٹر ریلیٹڈ ہیں کہ خداوند نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے. آپ دیکھیں یوحنا جو 14:7 میں بھی خداوند نے یہی کہا کہ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جاتا. سو ابدی زندگی کے لیے اور ابد میں یا ابدیت میں خداوند کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے لازمی ہے کہ اس زمین پر رہتے ہوئے ہم خدا کے بیٹے پر اور آسمانی باپ پر بلیو کریں، ایمان لائیں، اور دین ہی یہ پاسبل ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پر. اور یسوع نے یہ بات بڑی واشگاف الفاظ میں کہی کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کو جانے. سو اس کو جاننے میں، اس کو پہچاننے میں ابدی زندگی ہے. اور اس کا بہت سارے حوالہ جات ہیں، جیسے پہلا یوحنا 5واں باب 20ویں آیت، پھر پہلا تیموتھیوس 6واں باب اس کی 15ویں 16ویں، اور پھر متی کی انجیل 11واں باب 27ویں آیت. سو یہ ساری ورسز جو ہیں وہ اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ جو شخص بھی باپ کے پاس بیٹے کے وسیلہ سے آتا ہے، خدا کے پاس، کئی سم ٹائم لوگ شاید اس بات کا بھی کلیم کرتے ہیں ہم خدا کو مانتے ہیں، لیکن جب تک کوئی شخص جو ہے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے پاس نہیں آتا، اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. سو خدائے واحد اور برحق کو ماننے میں اونلی ٹرو گاڈ جو ہے، اور اس کے بعد، اور اس کے لیے ایک رائٹر یہ بھی کہا رہا تھا جب اونلی ٹرو گاڈ کی بات کی جا رہی ہے تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جو خداوند یہاں پر جو دوسرے معبود ہیں، جو آئیڈلز ہیں، جو دیوتا ہیں، ان کو مائنس کر رہا ہے. ان کو کہہ رہا ہے کہ صرف اور صرف آسمان کا خدا ہی سچا اور برحق خدا ہے. اس کو ماننے میں اور اس کے بیٹے کو ماننے میں ہمیشہ کی زندگی. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. یقیناً خداوند یسوع مسیح ہی سورس اور ذریعہ ہیں آسمانی بادشاہی میں داخل ہونے کا. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر وسیم صاحب سے جانیں گے. جی پاسٹر صاحب، یہاں پہ 4 آیت میں لکھا ہے جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا. کیا مطلب ہے سر؟ شاید پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ایک بار پھر ہم
चौथी आयत में जलाल का लफ्ज़ देखते हैं कि खुदाम यीशु मसीह ने ज़मीन पर खुदा बाप के जलाल को ज़ाहिर किया। अगर हम पुराना अहदनामा देखें तो मूसा मर्द खुदा मूसा ने भी खुदा के जलाल को ज़ाहिर किया। अगर हम खरूज की किताब 34 बाब और उसकी 29 आयत पढ़ें तो यहाँ पर हम देखते हैं, और जब मूसा शहादत की दोनों लोहें अपने हाथ में लिए हुए कोहे सीना से उतरा आता था तो पहाड़ से नीचे उतरते वक्त उससे खबर न थी कि खुदावंद के साथ बातें करने की वजह से उसका चेहरा चमक रहा है। सो खुदा का जलाल जो है उसके चेहरे से अक्स जो है वो नज़र आ रहा था, झलक रहा था। और वो जलाल जो मूसा ने लोगों पर ज़ाहिर किया खुदा की तरफ से आया, उस जलाल में और खुदावंद यीशु मसीह के जलाल में फ़र्क है। और खुदावंद यीशु मसीह का जो जलाल है ये अब्दियत से है, हमेशा से है, और खुदा की शराकत में है, खुदा बाप बेटा और खुदाए रूहुल कुद्स। सो यीशु मसीह का जो जलाल है वो मूसा के जलाल से बड़ा है, क्योंकि खुदा ने खुद कहा, अगर हम यशायाह की किताब में से 42वें बाब में से पढ़ें तो खुदा बाप फरमाते हैं 42वां बाब और उसकी 8वीं आयत, यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है, मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हम्द खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा ना रखूँगा। तो अगर हम जलाल पर गौर करें, इसके लिए जो असल वर्ड है डॉक्सा, उसका मतलब है ग्रेट एस्टीम, बहुत ज़्यादा ऑनर, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त, और हाईली फेवर्ड या इज़्ज़त या तकरीम। सो खुदाम फरमाते हैं कि जो इज़्ज़त या ऑनर या बुज़ुर्गी है वो सिर्फ़ खुदा के नाम को लायक है, या खुदावंद यीशु मसीह के लिए है और किसी शख्स के लिए नहीं है। सो उसी बुज़ुर्गी, उसी ऑनर और उसी तकरीम को खुदावंद यीशु मसीह ने ज़ाहिर किया जब खुदावंद यीशु मसीह ने ज़मीन पर खुदा बाप के काम को कंप्लीट कर दिया। और खुदा बाप का काम क्या था? खुदा बाप ने खुदा बेटे को ज़मीन पर भेजा ताकि जो नजात का काम खुदा बाप ने बाग़े अदन में शुरू किया उस काम को कंप्लीट किया जाए, यानी फ़िदिया दिया जाए और नजात का काम किया जाए। सो यीशु मसीह ने यहाँ पर नजात के काम को ख़त्म करके, कंप्लीट करके खुदा बाप के जलाल को ज़मीन पर ज़ाहिर किया। सो मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह से जब हम खुदा की फर्माबरदारी करते हैं, उसके कामों में अपना हिस्सा डालते हैं या उसको सर्व करते हैं, तो खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर होता है, खुदा को इज़्ज़त मिलती है। और इसमें फ़र्क नहीं रखना चाहिए कि हम कौन सा काम कर रहे हैं। खुदा के घर के लिए, उसके मिशन के लिए, उसकी खिदमत के लिए आप जो कुछ भी करते हैं, वो सारी बातें, वो सारे काम जो हैं, उनसे अल्टीमेटली खुदा को जलाल मिलता है। अगर कोई शख्स अपने आप या अपने नाम के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए काम करता है, तो वो फिर शायद उसकी खिदमत या उसका नाम या उसकी इज़्ज़त उस तरह से कायम नहीं रहती, क्योंकि सारा जलाल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स को वाजिब है। प्रेज़ गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं, और यकीनन सारी इज़्ज़त, जलाल, रुतबा, मर्तबा, हशमत, बुज़ुर्गी खुदावंद के लिए है। और ये जो ख़ास तौर पे हमें ज़मीन पर रखा गया है, ईमानदारों को इसलिए रखा गया है ताकि हम उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करें। मुक़द्दस पतरस अपने दूसरे ख़त के दूसरे बाब की 9वीं आयत में बयान करते हैं कि हमें इसलिए रखा गया ताकि हम उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करें और इससे खुदा के नाम को इज़्ज़त मिले, जलाल मिले। जब हम अपनी रास्तबाजी को ज़ाहिर करते हैं या हम अच्छे और ख़ूबसूरत काम करते हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक हैं, तो इससे फिर खुदा के नाम को इज़्ज़त मिलता है, जलाल मिलता है। लेकिन अगर इसके बरअक्स बतौर मसीही कोई ऐसा काम करें जो खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं है, तो ये उसके नाम पर धब्बा है, उसकी इंसल्ट है। और बहुत सारे नामी मसीही ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि खुदा की इंसल्ट और बेइज़्ज़ती का बाइस वो बन रहे हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। सो अच्छा है कि हमारे कामों से खुदा के नाम को जलाल मिलता रहे। थैंक यू सो मच पास्टर, थैंक यू। यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से भी आपने बहुत सारी नई चीज़ों को सीखा है। अभी भी आपका कोई सवाल स्क्रीन पर दिए गए नंबर डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई दुआ या दरख्वास्त तो दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं।
واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور سے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔